فدا ہو ان کے دین پر ہے تن میں جاں، اسی لیے جو ان کے واسطے نہیں وہ زندگی فضول ہے۔ مہتاب ہوا ٹکڑے انگلی کے اشارے سے، کبھی دوستوں پر نظر احتسابی، کبھی دشمنوں سے بھی شیریں کلامی۔ کتاب فطرت کے سر ورق پہ جو نام احمد رقم نہ ہوتا تو نقش ہستی ابھر نہ سکتی، وجود لوح و قلم نہ ہوتا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افرأیت الذی تولی وأعطى قليلا وأكدى، أعنده علم الغيب فهو يرى أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى، ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى وأن إلى ربك المنتهى۔ صدق الله العظيم۔ غلام ہیں رسول کے غلام ہیں، غلام ہیں رسول کے غلام ہیں۔ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، جو نہ عشق مصطفیٰ تو زندگی فضول ہے۔ غلام ہیں رسول کے غلام ہیں۔ پڑھیں درود آپ پر ملی زباں، اسی لیے فدا ہو ان کے دین پر یہ تن میں جاں، اسی لیے فدا ہو ان کے دین پر ہے تن میں جاں، اسی لیے جو ان کے واسطے نہیں وہ زندگی فضول ہے۔ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، چل اس کے شہر کی طرف یہ دل اگر اداس ہے، بشت اس کے روزے کی جالیوں کے پاس ہے۔ خدا کی خاص رحمتوں کا اس جگہ نزول ہے۔ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے۔ غلام ہیں رسول کے غلام ہیں۔ بن دیکھے محمد پر قربان زمانہ ہے، بن دیکھے محمد پر قربان زمانہ ہے۔ جس کو بھی دیکھا ہے وہ ان کا دیوانہ ہے، جس کو بھی دیکھا ہے وہ ان کا
دیوانہ ہے، روزہ ہے جو آقا کا جنت کا وہ ٹکڑا ہے، روزہ ہے جو آقا کا جنت کا وہ ٹکڑا ہے، حجرے میں تو اماں کے رحمت کا خزانہ ہے، بن دیکھے محمد پر قربان زمانہ ہے، اس دن سے بلندی پر پہنچی ہے میری قسمت، اس دن سے بلندی پر پہنچی ہے میری قسمت، جس دن سے محمد کا ہونٹوں پہ ترانہ ہے، بن دیکھے محمد پر قربان زمانہ ہے، جس کو بھی دیکھا ہے وہ ان کا دیوانہ ہے، مہتاب ہوا ٹکڑے انگلی کے اشارے سے، مہتاب ہوا ٹکڑے انگلی کے اشارے سے، ہر معجزہ اعلیٰ ہے انداز سہانا ہے، بن دیکھے محمد پر قربان زمانہ ہے، جس کو بھی دیکھا ہے وہ ان کا دیوانہ ہے، معراج کی شب مولا جبریل سے یوں بولے، معراج کی شب مولا جبریل سے یوں بولے، محبوب کے تلووں پہ لب رکھ کے جگانا ہے، بن دیکھے محمد پر قربان زمانہ ہے۔ کہاں میں کہاں مدح ذات گرامی، نہ سعدی نہ رومی نہ قدسی نہ جامی، کہاں میں کہاں مدح ذات گرامی، نہ سعدی نہ رومی نہ قدسی نہ جامی، پسینے پسینے ہوا جا رہا ہوں، کہاں یہ زباں اور کہاں نام نامی، سلام اس شہنشاہ ہر دو سراں پر، درود اس امام صف انبیاء پر، سلام اس شہنشاہ ہر دو سراں پر، درود اس امام صف انبیاء
انبیاء پر، پیامی تو بے شک سبھی محترم ہیں، مگر اللہ اللہ خصوصی پیامی، کہاں میں کہاں مدح ذات گرامی، نہ سعدی نہ رومی نہ قدسی نہ جامی، کوئی ایسا ہادی دکھا دے تو جانے، کوئی ایسا محسن بتا دے تو جانے، کوئی ایسا ہادی دکھا دے تو جانے، کوئی ایسا محسن بتا دے تو جانے، کبھی دوستوں پر نظر احتسابی، کبھی دشمنوں سے بھی شیریں کلامی، کہاں میں کہاں مدح ذات گرامی، نہ سعدی نہ رومی نہ قدسی نہ جامی، فقیروں کو کیا کام طبلو علم سے، گداؤں کو کیا فکر جاہو حشم کی، فقیروں کو کیا کام طبلو علم سے، گداؤں کو کیا فکر جاہو حشم کی، لیے جاؤں عقبا میں نام محمد، عطا ہو گیا مجھ کو تاج گرامی، کہاں میں کہاں مدح ذات گرامی، نہ سعدی نہ رومی نہ قدسی نہ جامی۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك، صدق الله العظيم۔ کتاب فطرت کے سر ورق پہ جو نام احمد رقم نہ ہوتا تو نقش ہستی ابھر نہ سکتی، وجود لوح و قلم نہ ہوتا، تیرے غلاموں میں بھی نمایاں جو تیرا عکس کرم نہ ہوتا، تیرے غلاموں میں بھی نمایاں جو تیرا عکس کرم نہ ہوتا، تو بارگاہ ازل سے تیرا خطاب خیر الامم نہ ہوتا۔ محترم اساتذہ کرام اور میرے ہم مکتب ساتھیوں، السلام علیکم۔ آج مجھے آپ حضرات کے سامنے جس موضوع پر لب کشائی کرنے کا موقع ملا ہے اس کا عنوان ہے سب سے اونچا ہمارا نبی۔ سامعین مکرم، ان آیات گرامی میں جو میں نے آپ حضرات کے سامنے پڑھی ہیں، اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 3 انعامات عطا فرمانے کا ذکر کیا ہے۔ وہ 3 انعامات کیا ہیں؟ شرح صدر، وضع وزر، رفع ذکر۔ لطف کی بات یہ ہے کہ یہ تینوں انعامات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بن مانگے اور بغیر درخواست کیے عطا کیے گئے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ بعض چیزیں استاد شاگرد کو، بڑا چھوٹے کو اور والد بیٹے کو ان کے مانگنے پر عطا کرتا ہے، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو بچے کی صلاحیت دیکھ کر اس کو عطا کر دی جاتی ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ تینوں نعمتیں عطا کی۔ سامعین محترم، جب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا اذهب الى فرعون انه طغى کہ آپ فرعون کے دربار میں جاؤ اور میری حقانیت اور وحدانیت کا پیغام اس کو پہنچاؤ، لیکن تب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دربار خداوندی میں یہ درخواست کی، قال رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لي وزیرا من اہلی۔ ان آیات میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 5 چیزوں کی درخواست کی۔
میرا شرح صدر فرما دیجئے، میری زبان کی گرہ کھول دیجئے، میرا کام آسان فرما دیجئے، میرے اہل بیت سے میرا وزیر بنا دیجئے۔ اور مولا کریم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی یہ درخواست قبول کی، لیکن ان کے کہنے پر میں قربان جاؤں آمنہ کے لال پر، جن کو یہ تینوں انعامات اللہ تعالیٰ نے بغیر مشورہ کیے ان کو عطا کر دیے۔ حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ علیہ شرح صدر کی تشریح بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ شرح صدر میں دو نعمتیں ہیں، ایک علم، دوسرا حلم۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس قدر علم اور حلم دیا کہ ان کا شمار کرنا کسی امت کے بس کی بات نہیں ہے۔ نبوت کے علوم، شریعت کے علوم، عبادت کے علوم، امارت کے علوم، طریقت کے علوم، ریاضت کے علوم، معرفت کے علوم، گویا کہ کوئی علم ایسا نہیں جو آپ سے دور رکھا گیا ہو۔ حضور کا علم بے مثال، حضور کا حلم بے مثال، علم نے دماغ روشن کر دیے، حلم نے دل روشن کر دیے۔ میرا نبی علم والا، میرا نبی حلم والا، دونوں نعمتیں لازوال، دونوں نعمتیں بے شمار۔ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ، یعنی ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بوجھ اتار دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بوجھ کیا تھا؟ توحید کی فکر تھی، مشرکین کی فکر تھی، دین کی فکر تھی، مخلوق کی فکر تھی۔ یہی فکر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بوجھ بنی ہوئی تھی، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت سے سرفراز کیا تو یہ بوجھ اتر گیا۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، یعنی ہم نے آپ کا ذکر بلند کیا۔ چنانچہ کلمہ آپ کے ذکر کے بغیر نامکمل، اذان آپ کے ذکر کے بغیر نامکمل، نماز آپ کے ذکر کے بغیر نامکمل، نماز جنازہ آپ کے ذکر کے بغیر نامکمل، قبر میں سوال و جواب آپ کے ذکر کے بغیر نامکمل۔ خلاصہ یہ ہے کہ اگر انسان اعضاء کے بغیر نامکمل تو ایمان مصطفیٰ کے بغیر نامکمل۔ سامعین محترم، حدیث قدسی میں ہے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اے محبوب جہاں میرا ذکر کیا جائے گا وہیں آپ کا ذکر بھی کیا جائے گا۔ کلمے میں پہلے میرا ذکر پھر تیرا ذکر، تکبیر میں پہلے میرا ذکر پھر تیرا ذکر، نماز میں پہلے میرا ذکر پھر تیرا ذکر، نماز جنازہ میں پہلے میرا ذکر پھر تیرا ذکر، قبر میں پہلے میرا ذکر پھر تیرا ذکر، حشر میں پہلے میرا ذکر تو پھر تیرا ذکر۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، لات و عزیٰ کے پجاریوں، شرک و بدعت کے علم داروں اور غیر اللہ کے چڑھاوے کھانے والوں، تم مٹ جاؤ گے، تمہارا لات و عزیٰ مٹ جائے گا۔ میرے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پرچم چار دانگے عالم میں لہرائے گا۔ عرب کا نبی یہ ہوگا، عجم کا نبی یہ ہوگا، عرش کا نبی یہ ہوگا، فرش کا نبی یہ ہوگا، انبیاء کا نبی یہ ہوگا، اولیاء کا نبی یہ ہوگا، اصفیاء کا نبی یہ ہوگا، اتقیاء کا نبی یہ ہوگا۔ بلکہ مجھے کہنے دیجئے کہ خدا رب العالمین ہے تو مصطفیٰ رحمت للعالمین ہے۔ جہاں جہاں میرے خدا کی خدائی کا ڈنکا بجے گا وہاں وہاں میرے مصطفیٰ کی مصطفائی کا ڈنکا بجے گا۔ ارباب نظر کو کوئی ایسا نہ ملے گا، ارباب نظر کو کوئی ایسا نہ ملے گا، بندے تو مل جائیں گے مولا نہ ملے گا۔ تاریخ اگر ڈھونڈے گی ثانی محمد، تاریخ اگر ڈھونڈے گی ثانی محمد، ثانی تو بڑی چیز ہے سایہ نہ ملے گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم صدق الله العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا، حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا، اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا۔ بجھے چہروں کا زنگ اترا، بجھے چہروں کا زنگ اترا، ستے چہروں پر نور آیا، بجھے چہروں کا زنگ اترا، ستے چہروں پر نور آیا، حضور آئے تو انسانیت کو جینے کا شعور آیا۔ صدر مجلس، محترم اساتذہ اکرام اور میرے عزیز ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں جس موضوع پر آپ کے سامنے لب کشائی کرنے والا ہوں اس کا عنوان ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد مسعود۔
سامعین گرامی، تاریخ کے اوراق پلٹیے اور دیکھیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے قبل کیا تھا۔ ظلم ہی ظلم تھا، کفر و شرک کا راج تھا، ہر طرف ویرانی ہی ویرانی تھی، ان کو زندہ درگور کر دیا جانا معیوب نہ تھا، عورت حیوانوں کی سی زندگی بسر کرنے پر مجبور تھی، ہر ایک کا الگ الگ خدا تھا، جس کی لاٹھی اس کی بھینس کا قانون نافذ تھا، الغرض انسانیت تباہ و بربادی کے دہانے پر پہنچ چکی تھی۔ معزز سامعین، دفتان چمستان کا ستارہ ہویدا ہوا، حضرت انسان کی خوش بختی کا ثاقب چمک اٹھا، ظلمات کو اجالوں کی خبر ہوئی کہ یتیم عبداللہ، آمنہ جگر گوشہ آمنہ، سردار عالم، حکمران عرب و عجم، قائد انسانیت، فرما روا عالم، شاہ کونین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بروز پیر 9 ربیع الاول سن عام الفیل بمطابق 22 اپریل 571 عیسوی عالم قدس سے عالم امکان، بے بصر کو با بصر کرنے کے لیے، بے نظر کو با نظر کرنے کے لیے، کیاسر اور اکاسیر کی نخوت کا بھرم توڑنے کے لیے، سینکڑوں ہزاروں کے پجاریوں کو ایک کے در جھکانے کے لیے، ملکوں کی دوری، اقوام کی بیگانگی، اختلاف الالوان اور تفریق زبان مٹانے کے لیے، سب کی زبانوں پر ایک ہی کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ جاری کرنے کے لیے، قافلہ نبوت کے آخری مقتد اور قصر نبوت کے آخری ستون بن کر تشریف لائے۔ سامعین محترم، آئیے میں آپ کو حروف تہجی کی زبانی اپنے آقا کی تعریف بیان کر کے سناتا ہوں۔ الف نے کہا اللہ کا رسول آ رہا ہے، با نے کہا بانی اسلام آ رہا ہے، تا نے کہا تاجدار مدینہ آ رہا ہے، سا نے کہا ثروت والا آ رہا ہے، جیم نے کہا جلیل القدر آ رہا ہے، ہاں نے کہا حبیب خدا آ رہا ہے، خاں نے کہا خاتم النبی جن آ رہا ہے، دال نے کہا دو جہاں کا ولی آ رہا ہے، زال نے کہا ذالک الکتاب کہنے والا آ رہا ہے، را نے کہا رحمت للعالمین آ رہا ہے، زا نے کہا زمانے کا امام آ رہا ہے، سین نے کہا ساقی کوثر آ رہا ہے، شین نے کہا شافی محشر آ رہا ہے، سعاد نے کہا صادق و امین آ رہا ہے، زواد نے کہا ضعیفوں کا ماوا آ رہا ہے، تو نے کہا طاہر و مطہر آ رہا ہے، آئین نے کہا عرب کا تاجدار آ رہا ہے، غائن نے کہا غریبوں کا ماوا آ رہا ہے، فا نے کہا فقیروں کا مولا آ رہا ہے، قاف نے کہا قرآن والا آ رہا ہے، کاف نے کہا کملی والا آ رہا ہے، لام نے کہا لوح و قلم والا آ رہا ہے، میم نے کہا محمد الرسول اللہ آ رہا ہے، نون نے کہا نبیوں کا سردار آ رہا ہے، واو نے کہا وضحا آ رہا ہے، ہاں نے کہا حاوی برحق آ رہا ہے، اور یا پکار اٹھا یکتا اور انوکھا شان والا آ رہا ہے۔ اور شاعر کہتا ہے ارباب نظر کو کوئی ایسا نہ ملے گا، ارباب نظر کو کوئی ایسا نہ ملے گا، بندے تو مل جائیں گے مولا نہ ملے گا۔ تاریخ اگر ڈھونڈے گی سانیج محمد، تاریخ اگر ڈھونڈے گی سانیج محمد، ثانی تو بڑی چیز ہے سایہ نہ ملے گا، وما علینا الا البلاغ۔ نحمده ونصلي على رسول الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تكونوا كالذين نسوا الله فانساهم انفسهم صدق الله العظيم۔ اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا، اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا، اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا، وہ بجلی کا کڑکا تھا یا سوت ہادی، وہ بجلی کا کڑکا تھا یا سوت ہادی، رب کی زمین جس نے ساری ہلا دی۔ محترم اساتذہ کرام اور قابل قدر طلبہ ساتھیوں، السلام علیکم۔ آج جس موضوع پر مجھے لب کشائی کرنے کا موقع ملا ہے وہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انقلاب۔ سامعین گرامی، خدا فراموشی کا نتیجہ خود فراموشی کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے۔ علم و عقل، دولت و اقتدار، روشن دماغی، دل کا احساس، دانش کدے کتب خانے، شورا کی محفلیں اور علماء کی مجلسیں، سب کچھ موجود ہونے کے باوجود جب خدا فراموشی آتی ہے تو خود فراموشی کی نحوست سے محفوظ رہنا ممکن نہیں۔ خود فراموشی انفرادی نوعیت کی ہو تو اس کے مثمر اثرات محدود ہوتے ہیں، اور اگر وہ اجتماعیت کی صورت اختیار کرے تو پھر پورا معاشرہ بگاڑ اور فساد کی لپیٹ میں آ جاتا ہے، زندگی کا پورا نظام تباہ و برباد ہو جاتا ہے، ساری سوسائٹی تہوبالا ہو کر رہ جاتی ہے، اور ظاہر الفساد فی البر والبحر کا نقشہ سامنے ہوتا ہے۔ سرور کائنات محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے قبل یہی حالت تھی، انسانیت تباہ و برباد تھی، اس کا کوئی کل درست نہ تھا، پورا معاشرہ فساد کی لپیٹ میں تھا، کوئی اس کو ذرا سہارا دینے کو تیار نہ تھا۔ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا اور آپ کو
वाज़ेह और मुकम्मल दीन अता फरमाया गया। आप सल्लम ने पूरी दुनिया को चैलेंज किया, ऐ दुनिया वालों, तुम्हारी ज़िंदगी का पूरा निज़ाम गलत है, तुम्हारी आदतें, इखलाक, तुम्हारे रसूम मुस्लिमात सब गलत हैं। आपने आप सल्लम ने तन्हा इस दावत का आगाज़ किया और जान की बाजी लगा दी, खुतरात में अपने आप को डाल दिया और बातें से टकरा गए। एक मौके पर जब चचा ने शिकवा किया और काम को मौकूफ करने की बात की तो फरमाया, चचा अगर वो मेरे एक हाथ में चांद और दूसरे हाथ में सूरज रख दें तब भी मैं अपने मिशन से बाज ना आऊँगा। 23 साल में आप सल्लम ने वो इनकलाब बर्पा किया कि बकौल मौलाना सैयद सुलेमान नदवी रहमतुल्लाह इख्तिलाफ इस्ताद के बावजूद एक चीज़ हज़ारों लाखों अफराद में नुमाया होकर सामने आई। वो एक बिजली थी जो सब में कूद रही थी, एक रूह थी जो सब में तड़प रही थी। वो बादशाह हो या गधा, अमीर हो या गरीब, हाकिम हो या महकूम, कादी हो या गवाह, अफसर हो या सिपाही, उस्ताद हो या शागिर्द, आब्दो जाहिद हो या कारोबारी, गाजी हो या शहीद, तौहीद का नूर, इखलास की रूह, कुर्बानी का बुलबुला, खलक की हदायत और रहनुमाई का जज्बा, बिलाखिर हर काम की खुदा की रजा जोई का जोश हर एक के अंदर काम कर रहा था। वो जो कुछ भी हो और जहाँ भी हो और जो कुछ भी कर रहे हो, ये फिजान हक सब में यकसा और बराबर था। ग्रामीण कदरे हाज़रीन, आज भी वो हदायत रब्बानी और दावत आसमानी मौजूद है, लेकिन फिर भी एक भाई दूसरे भाई का गला काट रहा है, एक इंसान दूसरे इंसान का घर और दुकान चला रहा है और लूट रहा है, एक दूसरे की आबरू पमाल कर रहा है। हर तरफ जुल्म, सतम, खुदगर्जी और ज़रपरस्ती का बाजार गर्म है। सामीन ग्रामी, इसकी वजह यह है कि हमने खुदा फरमोशी और खुद फरमोशी को अपने ऊपर मसलत कर लिया है, वरना सीरत का जलसे बहुत हो रहे हैं। ईद मिलादुन नबी के लिए बड़े बड़े जुलूस निकल रहे हैं, बारगाह रिसालत में नजराना अकीदत पेश करने में कोई कोताही नहीं की जा रही, लेकिन वो फिजा और माहौल नहीं बन रहे हैं जो सहाबा के दौर में था। चुनांचा वो माहौल और फिजा अगर आप पैदा करना चाहते हैं तो हमारे लिए सरवरे कायनात की तालीमात की तरफ रुजू जरूरी है, इसी में हमारा इलाज है। शायर कहता है, मोमिन जो फिदा नक्शे कदम पाके नबी हो, मोमिन जो फिदा नक्शे कदम पाके नबी हो ज़ेरे कदम आज भी आलिम का खजीना। गर सुन्नत नबी का करे पैरवी उम्मत, गर सुन्नत नबी का करे पैरवी उम्मत, तूफान से निकल जाएगा फिर इसका सफीना।